افغانستان میں طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے بعد صدر اشرف غنی کی حکومت کی جانب سے پاکستان پر طالبان کی مدد کرنے کا الزام مزید شدت کے ساتھ عائد کیا جانے لگا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کو افغان طالبان کے خلاف کارروائی کی صورت میں اپنی فضائیہ استعمال کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ان الزامات کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں پاکستانی فضائیہ کے حوالے سے اپنے بیان پر پاکستانی رد عمل کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تو 20 سال تک کوئٹہ شورا یا طالبان دہشت گرد رہنماؤں کی اپنی سرزمین پر موجودگی سے بھی انکار کرتا رہا ہے۔ نائب صدر نے کہا ہے کہ جو لوگ اس پیٹرن سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کا تردیدی بیان ایک روٹین کا پیراگراف ہے جسے ہر مرتبہ بس شیئر کر دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ نائب صدر امراللہ صالح نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی فضائیہ نے افغان فوج اور افغان فضائیہ کو سرکاری طور پر متنبع کیا ہے کہ اگر طالبان کو افغان علاقے سپن بولدک سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسی کوششوں کا بھرپور جواب پاکستانی فضائیہ دے گی۔ افغانستان کے نائب صدر کے بیان کی تردید کرتے ہوئے پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ رواں ہفتے افغان طالبان نے سپن بولدک کے علاقے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اہم تجارتی گزرگاہ ویش منڈی پر قبضہ کیا تھا اور باب دوستی کے مقام پر اپنا پرچم بھی لہرایا تھا۔ یہ علاقہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اہم تجارتی گزرگاہ ہے جو افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار اور جنوب مغربی صوبوں کو پاکستان سے جوڑتی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس پورے واقعے کا پس منظر بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ افغان طالبان کے قبضے کے بعد افغان حکومت نے پاکستان کو آگاہ کیا تھا کہ وہ چمن سے متصل اپنے علاقے کے اندر ایک فضائی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے افغان حکومت کو اپنے علاقوں میں فضائی کارروائی کرنے کے حق پر مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ اگرچہ بین الاقوامی روایات کے تحت اس قدر قریبی بارڈر پر آپریشن کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تاہم دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے صرف اپنی حدود میں اپنی عوام اور فوجوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے کا بتایا تھا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ ہم افغان حکومت کے اپنے خود مختار علاقوں کے اندر کسی بھی قسم کی کارروائیاں کرنے کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، تاہم جیسا کہ افغان نائب صدر کی جانب سے کہا گیا ہے، پاکستانی فضائیہ نے افغان فضائیہ کو کچھ ایسا نہیں کہا۔ ایسے بے سروپا بیانات افغانستان میں افغان سرپرستی میں کیے جانے والے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان نے حال ہی میں افغان فوج کے 40 اہلکاروں کو بچایا جو کہ فرار ہو کر پاکستان آ گئے تھے اور انہیں عزت اور احترام کے ساتھ لوٹا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں اور اس سلسلے میں دشمنوں کی کوششوں کے باوجود اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے طالبان کی جانب سے ویش منڈی پر قبضہ کرنے کے بعد پاکستان افغانستان بارڈر کو بند کر دیا گیا تھا۔ طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے اس حوالے سے ایک دعویٰ کیا تھا جس میں انہوں نے پاکستان فضائیہ پر طالبان کو سپورٹ فراہم کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ پاکستانی فضائیہ کچھ علاقوں میں اب طالبان کو فضائی سپورٹ فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدغس کے صوبائی مرکز کلانو میں افغان طالبان نے اس جگہ کو ایک کل زون بنا دیا تھا اور آج طالبان نے برادری کے مائدین کی مدد سے جنگ بندی کروائی ہے تاکہ وہ اپنی لاشیں جمع کر سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بہادر کمانڈوز نے چکانسور ضلع میں تمام طالبان کو قتل کر کے 10 APCs واپس حاصل کر لی ہیں جو کہ گزشتہ ہفتے طالبان کے قبضے میں گئی تھیں۔ اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آیا جس پر امراللہ صالح نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو پاکستانی فضائیہ کے حوالے سے میری ٹویٹس پر شک ہے تو میں انہیں ڈائریکٹ میسج کے ذریعے شواہد بھیج سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سپن بولدک سے 10 کلومیٹر دور افغان طیاروں کو پاکستان کی جانب سے متنبع کیا گیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں یا میزائلوں کا سامنا کریں، تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ نے ان تمام الزامات کی تردید کر دی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔